شرک کہتے ہیں آدھے کا مالک. جب دو چیزوں کو برابر میں تقسیم کیا جائے، آدھا اس کو دے دیا جائے، آدھا میرے پاس ہو، تو یہ میرا شریک ہو جائے گا. اس کو کہیں گے شرکت. اسی سے شرک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اسی سے شرک ہے. شرک یعنی اب اس کا یہ تو لفظی معنی ہے. شرک کی شرعی اصطلاح میں کیا تعریف ہے؟ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں کسی کو اس کے برابر لا کھڑا کیا جائے، یہ شرک ہو جائے گا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں، میں تقریر نہیں ایک گزارش کر رہا ہوں. چونکہ یہ معاملہ تو میں نے اس کو کہا شرک، اب اس کو تو پتہ نہیں ہے شرک کی تعریف. اللہ کے بندے، ہم جب جلوس نکالتے ہیں، آقا کے میلاد کا جشن مناتے ہیں، ہم تو شرک کو جڑوں سے کاٹ دیتے ہیں کہ لوگوں رب رب ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا، پیدا ہونے سے پاک ہے. محمد وہ ہیں جن کا میلاد ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور خدا کی قسم نہ میلاد ہوتا تو یہ جہان نہ شرک سے آزاد ہوتا. واہ واہ واہ. یہ بات ایک ازر من الشمس ہے. اب اگلا اعتراض جو ہے، چونکہ وقت کے دامن میں قلت بھی ہوتی ہے، اگلی جو بات وہ کہتے ہیں جی یہ مجھے میسج بھی آیا، اس پر میں نے الحمدللہ ایک تحریری جواب بھی پیش کیا ہے. اس کو انشاءاللہ کتابی شکل کے اندر، ایک کلمی شکل کے اندر میں لے آؤں گا اور اس پمفلٹ کو انشاءاللہ العزیز میں شائع کرواؤں گا. اس کا مقصد لوگوں کی اصلاح ہے. میں نے وہ تحریری طور پر جواب پیش کیا ہے اور اس پر انشاءاللہ اور بھی میں تحریر کر رہا ہوں. ایک میسج آیا جی کہ نہ بخاری میں کوئی باب باندھا گیا، نہ کوئی وہاں پہ عید الاضحیٰ کا ذکر بھی ہے، عید الفطر کا ذکر بھی ہے. وہاں پر تیسری عید کا کوئی، عید میلاد النبی کا تو ذکر کوئی نہیں ہے. میں اتنا حیران ہوا یہ سوال پڑھ کر کہ یار کمال کی بات نہیں ہے. اللہ کے بندے، بخاری اور مسلم تو بعد کی بات ہے، اللہ کا قرآن تو پہلے کی بات ہے. سبحان اللہ. ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر. بلکہ میں اکثر ایک روایت بیان کرتا ہوتا ہوں، آؤ چلو بخاری و مسلم کی روایت ہی دے دوں، کسی کو یہ بھی شک نہ رہے کہ عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ہے، کسی تیسری عید کا ذکر نہیں ہے. میں یہ بھی شک دور کرتا چلوں. انشاءاللہ یہ پورا ایک میرا ایک بیان آئے گا، پورا انشاءاللہ العزیز پمفلٹ کی صورت میں اب آپ تک پہنچے گا. اب آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال اقدس کے بعد، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے بعد، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. کس کا دور ہے؟ فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. آپ کے پاس ایک یہودی آ گیا، ایک یہودی آ گیا، اور یہودی نے آ کر کہا عمر تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمارے نبی پر اترتی نا، ہم اس دن عید مناتے. ہم اس دن جیسے عیسائی عید مناتے ہیں اتوار کو، ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے دسترخوان نازل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے مائدہ نازل، میں نے آیت پڑھی ہے، مائدہ نازل فرما، دسترخوان نازل فرما. پوری صورت ہے سورۃ المائدہ قرآن کے اندر. اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تکون لنا عیدن، اے اللہ اس کو ہمارے لیے عید بنا دے، لے اولنا ساڑھے پہلے واسطے بھی، و آخرنا ساڑھے پچھلے واسطے. سبحان اللہ. صرف دسترخوان نازل ہوا، یہاں تو جنت کی خوشخبری دینے والا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے. آپ نے فرمایا کون سی ایسی آیت تو نے پڑھ لی؟ اس نے کہا جی قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہودی کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بات خاتم النبیین کے لیے ہو سکتی ہے. نہیں سمجھے آپ بات؟ یہودی اس کو عید بنا رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات یقینی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مرزا کانا 14 صدیاں بعد بیٹھ کر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. کیا افسوس کی بات ہے. تو اب آپ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوے تم ایک عید مناتے، ہم 2 عیدیں مناتے ہیں. ہم اس آیت پر 2 عیدیں مناتے ہیں. اب ذکر عید کا ہے، بخاری کی حدیث ہے، میں ذمہ دار ہوں.
ذکر فرمایا ہم 2 عیدیں مناتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ فرمایا یہ آیت جب نازل ہوئی تو جمعہ کا دن تھا, اللہ نے جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن بنایا. جمعہ کا دن عید کا دن. کو باب دکھائے نا جمعے کا عید کا دن, بخاری و مسلم میں کو باب ہو. کیوں جی؟ بے شک کوئی ایسا ہمیں باب دکھا دے, لیکن ہم بخاری کی حدیث لے رہے ہیں, امام بخاری نے نقل کی ہے, اور اپنی شرائط پر 8 شرطیں جو امام بخاری نے لکھی ہیں ان شرائط پر یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے. اور پھر فرمایا یہ دوسری عید, فرمایا یہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی, یعنی 9 ذی الحج کو نازل ہوئی. کوئی ایمانداری سے بتائے کوئی 9 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہے؟ ہم کب پڑھتے ہیں یار بولیں؟ 10 ذی الحج کو. 9 کو تو عید نہیں ہوتی, عید کب ہوتی ہے؟ 10 ذی الحج کو. اچھا یہاں پہ 10 کو ہوتی ہے, ہو سکتا ہے مکہ میں 9 کو ہوتی ہو. بھائی 9 کو وقوف اور عرفہ ہوتا ہے, وہ عید نہیں ہے, وہ حج کا رکن اعظم ہے. عید مکہ میں آج بھی 10 ذی الحج کو پڑھی جاتی ہے. وہاں تو عید کا کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے نا. وہاں پہ ہمارے جو حاجی جاتے ہیں ان کے لیے عید کا تصور کوئی نہیں ہے, وہ عید نہیں پڑھنی انہوں نے. لیکن جو اہل مکہ ہیں, اہل مدینہ ہیں, وہ کب عید پڑھتے ہیں؟ 10 ذی الحج کو. فاروق اعظم یوم عرفہ کو بھی عید کا دن کہہ رہے ہیں. فرمایا تو ایک عید کی بات کرتا ہے, ہمارے لیے تو 2 عیدیں تھیں بلکہ 3 عیدیں تھیں, اس لیے کہ ایک عید جمعہ کا دن تھا, دوسری عید عرفہ کا دن تھا, تیسری عید ہماری دید مصطفیٰ تھی. ہم ادھر سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے تھے, ادھر سے قرآن کی آیت سن رہے ہیں. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں. اب ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں, اس پر پھر کبھی انشاءاللہ وقت کے دامن میں قلت نہ ہوئی تو پھر بات کریں گے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے ایک جگہ پر ارشاد میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرح. ایک اللہ رب العالمین جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کو یاد کرو. ذکر نعمت اس کے کئی طریقے ہیں, ذکر کے کئی طریقے ہیں. ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا. یاد کرنا, یاد یہ ہے کہ ہم یہاں بند کمرے میں بیٹھے ہیں, میاں صاحب اکیلے بیٹھ کر بھی یہ ذکر کر سکتے تھے, یہ ذکر ہے. ایک مجمع میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے. اقم الصلاۃ لذکری, نماز اللہ کا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, قرآن اللہ کا ذکر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن اللہ کا ذکر ہے. قرآن پڑھ رہا ہے, وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کی نعمت کی یاد دل میں, زبان سے, ذکر بالجہر ہو, ذکر خفی ہو, کوئی بھی ہو, یہ ذکر ہے. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, فرمایا جب کوئی نعمت بڑی مل جائے پھر اس بڑی نعمت کو کمرے میں بند نہ کر کے یاد کیا جائے, اس کو شور و غل کر کے, اس کو شور شرابہ کر کے, کہیں چراغاں کر کے, کہیں اعلان کر کے, کہیں جلسے منعقد کر کے, کہیں لوگوں کو بتا کر, لوگوں کو اکٹھا کر کے, لوگوں کو منادی کر کے, لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا جائے, لوگوں آ جاؤ آمینہ کا لال آ گیا ہے, لوگوں آ جاؤ رب کی نعمت عظمیٰ آ گئی ہے, لوگوں آ جاؤ رب کا احسان ہو گیا ہے, لوگوں آ جاؤ اجڑا جہان بس گیا ہے, لوگوں آ جاؤ محمد مصطفیٰ کی آمد ہو گئی ہے, لوگوں آ جاؤ دکھیوں کا سہارا آ گیا ہے, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد مصطفیٰ.